ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر البیت علی احمد جویہ، مولا کائنات ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے قبلہ و محترم علامہ سید عامر عباس حمدانی اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرے اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے واردی گربی بآواز بلند صلوات اللہ۔ تمام دعاؤں کی استجابت، مومنین کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت، ماتمداروں پرساداروں عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات اللہ۔ علماء کرام، تمام مومنین کرام، بالخصوص اس عزاخانے میں اہتمام کرنے والے تمام خدمت گزاران مجلس سید الشہداء کی حاجات کی برآوری اور صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند صلوات پڑھنے اللہ۔ تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، سادات کرام کے تمام مرحومین کے لیے، تمام ان مومنین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دعائیں ہر وقت انسان کی ضرورت ہے، اور دعاؤں کی استجابت کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس مکتب کا صدقہ ہمارے مذہب میں دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے۔ بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق و مالک کا نام بلند ہے، بآواز بلند جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حسینیت، ذرا مل کے بولو حسینیت۔ اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، اپنے عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت،
سیرت اہل بیت پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو، حسینیت حسینیت۔ قرآن و اہل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری طاقت سے جواب دو، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت۔ گناہوں سے توبہ بھی کریں، بآواز بلند جواب دیں، یزیدیت۔ بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں، یزیدیت۔ پوری طاقت سے یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ بلند تر صلوات۔ اللہ خداوند کریم آل محمد کا صدقہ آپ سب کا اس مقام پہ تشریف لانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا مہربان ہے وہ پروردگار، جس نے اپنے اس بندے کو اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ آواز دے کر کہتا ہے، میرا بندہ تیری زندگی کی سانسیں کم ہیں اور میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ ساری زندگی تو میری نعمتوں کو گنتا رہے، میری نعمتوں کو شمار کرتا رہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تیری ہمت نہیں ہے، تیری وسعت نہیں ہے، تیری طاقت نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے یا خدا۔ تیری ہمت اور طاقت ہی نہیں کہ تو میری نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ذرا غور کر، تجھے کچھ نہ ہونے سے ہونا بنایا تو کس نے؟ پانی کو خون میں بدلا تو کس نے؟ خون کو لوتھڑا بنایا تو کس نے؟ لوتھڑے کو جسم بنایا تو کس نے؟ جسم کو صورت عطا کی تو کس نے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ کہ میں ہی وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے تجھے پانی سے خون، خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے جسم، جسم سے صورت عطا کر کے بطن مادر میں کچھ مدت کے لیے تجھے رکھا، اور جب تیرے اللہ نے چاہا تجھے بطن مادر سے باہر نکالے، پھر تجھ پر کتنا پیارا احسان کیا اس اللہ نے۔ ماں کے بطن سے باہر نکالنے سے پہلے اسی ماں کے سینے میں اللہ نے محبت کا نور پیدا کر دیا۔ کوئی گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے؟ اسی اللہ نے اسی ماں کے سینے میں محبت کا نور پیدا کر دیا۔ بچہ دنیا میں نہیں آتا ہے، ماں اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیتی ہے، کپڑے بناتی ہے، بستر بناتی ہے، جگہوں کو تیار کرتی ہے۔ فرماتے ہو میرا بندہ ذرا خیال تو کرنا، جب تو گود مادر میں آتا ہے وہ کتنا ٹوٹ کر تجھے چاہتی ہے، خود نہیں کھاتی تجھے کھلاتی ہے، خود نہیں سوتی تجھے سلاتی ہے، خود نہیں پہنتی تجھے پہناتی ہے، خود نہیں کھاتی تجھے کھلاتی ہے، گرمیوں کے لمبے دن ہوں خود برداشت کرتی ہے، تجھے نہیں لگنے دیتی، سردیوں کی لمبی راتیں ہوں خود کاٹتی ہے، گھبرائے تھنے سے تجھے نہیں لگنے دیتی۔ اتنا ٹوٹ کر چاہنے والی ماں جب تو جوان ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے ماں کی نافرمانی کرتا ہے، 1 مہینہ، 1 سال، 2 مہینے تنگ آ جاتی ہے، بولنا چھوڑ دیتی ہے، محلے والیوں کے پاس جاتی ہے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، تو اس سے بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی پکار، گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے، کبھی پکار پکار کے کہتی ہے، جا آج کے بعد تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، تو میرے لیے ختم ہو گیا، میں تیرے لیے ختم ہو گئی۔ کبھی ایک کو کہے گی، کبھی دوسرے کو کہے گی، کبھی تیسرے کو کہے گی، پکار پکار کے کہتی ہے، او میرا بچہ تو نے میری محبتوں کا یہ صلہ دیا ہے، جا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، جا آج کے بعد تیرا میرا تعلق کوئی نہیں ہے۔ جب ماں اس بچے کو گھر سے نکالتی ہے، اس وقت رب کی آواز آتی ہے، میرا بندہ ذرا میری طرف بھی توجہ کرنا، میرا بندہ ذرا میرے قریب بھی آنا، مالک تیرے قریب آ کر کیا کروں؟ او میرا بندہ غور کرنا، تیری ماں کی محتاج محبت ہے، میں نے دی ہے تو تیری ماں نے محبت کی ہے، میں نے پیار دیا ہے تو اس نے تجھ سے پیار کیا ہے، مجھ سے لے کر محبت کرنے والی ماں تیری چند دنوں کی نافرمانی برداشت نہیں کر پائی ہے۔ میں کتنا کریم تیرا اللہ ہوں، 70 سال ہو گئے تو گناہ کرتا ہے میں پردے ڈال دیتا ہوں، تو گناہ کرتا ہے میں چھپا دیتا ہوں، تو دور جاتا ہے میں پاس بلاتا ہوں، تو انکار کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔
رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے رکھو. کتنا مہربان ہے تیرا اللہ، کتنا کریم ہے تیرا اللہ. عرب کا ادیب ہے، توجہ میرے بھائی غور. عرب کا ادیب ہے، نام اسمہ ہی ہے، مکے کا رہنے والا. آدھی رات ہوتی ہے نا، گھر سے نکلتا ہے، کہتا ہے یہ سوچ کے نکلا کہ جاؤں گا حرم بیت اللہ میں. آدھی رات ہو چکی ہے، دنیا سو چکی ہے، میں اکیلا مانگنے والا ہوں گا، وہ اکیلا دینے والا ہوگا. توجہ توجہ. کہتا ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، حرم کی طرف بڑھا، میرے قدم حرم کی زمین پہ پڑھے، میری حیرت کی نگاہیں حیرت زدہ رہ گئی جب میری نگاہوں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، یوں رو رہا ہے جیسے کوئی بڑھیا ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. کہتا ہے میں اور قریب ہوا، اس جوان کے خوبصورت لبوں سے خوبصورت جملے موتیوں کی طرح نکل رہے تھے، میرے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے. کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ جوان پکار پکار کے کہہ رہا تھا الہی غارت نجوم السمائک، نامت عیون انامک، عادت اسوات و عبادک، غلقت الملوک ابوابها، اقامت علیہ الراسها، بابک مفتوح للسائلین یا حی یا قیوم یا رب یا کریم. کہا وہ جوان پکار پکار کے کہہ رہا تھا او میرے اللہ تیری رات کے ستارے بلند ہو گئے، تیری آنکھوں والوں کی آنکھیں سو گئی، تیرے آوازوں والوں کی آوازیں بند ہو گئی. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے مالوں کے اوپر پہرے دار بٹھا دیے، گوداموں میں تالے لگا دیے، تالے لگا کر پہرے دار بٹھا کر لوگ بند کر کے سو گئے. رات کے اس پہر میں او میرے مہربان اللہ ایک تیرا دروازہ ہے جو منگتے کے لیے اس طرح کھلا ہے، منگتے کے مانگنے کی دیر ہے، تیرے عطا کرنے کی دیر نہیں. گل سمجھے دے بیٹھے ہوئے جاؤ. کہتا ہے میں اور قریب ہوا، توجہ، اور قریب ہوا. دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، دیکھو تو صحیح یہ رات کے اس پہر میں اللہ سے مناجات کرنے والا کون ہے. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری نگاہوں نے اس شخصیت کے خوبصورت چہرے کی زیارت کی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا مولا علی زین العابدین تھا. اللہم صلی اللہ. کتنی نعمتوں سے تجھے تیرے رب نے نوازا، گھبرائے تو نہیں ہوئے بیٹھے. قرآن پڑھ، سننا سننا قرآن، قرآن تیرے لیے آیا ہے، قرآن تیرے لیے آیا ہے. شیعو غور کیا کرو، اللہ نے تجھے دو تحفے دیے ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام علی ہے. اور یہ ایسے تحفے ہیں جن کی رسول نے بات کی تھی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قیامت آ سکتی ہے، زمین اور آسمان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان تباہ ہو سکتے ہیں، نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے. ایک بزرگ عالم دین فرماتے تھے او شیعہ غور کیا کر، اللہ نے اس قرآن اور علی کے اندر کیا رشتہ رکھا ہے، کیا تعلق رکھا ہے، کیا واسطہ رکھا ہے. فرماتے تھے پہچانا کر علی اور قرآن میں جوڑ کیا ہے، علی اور قرآن میں تعلق کیا ہے. سید بزرگوار فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے، یہ علماء کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے. قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے. قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے. فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے اگر لفظ بدل کر کردار بناؤ گے تو قرآن علی بن جائے گا، اگر کردار بدل کر لفظ بناؤ گے تو علی قرآن بن جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ فرما رہے میری بلا. اور ایک جملہ میں اپنے موضوع کو روک کر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا معنی ہے علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ؟ کل سمجھنے بیٹھے علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، سارے بولو علی قرآن کے ساتھ اور قرآن. جتنی طاقت ہے پوری طاقت سے بولو علی قرآن کے ساتھ اور قرآن. کیا معنی؟ کیا پاک پیغمبر مولا علی دی قرآن پاکٹ اچ قرآن پہ ہویا ویکھے تو فرمایا نہیں جو علی قرآن نہ لے تو قرآن علی نہ لے؟ کیا پاک پیغمبر نے مولا علی دے سینے کوئی تعویذ قرآن دا ویکھیا نے تو فرمایا نے قرآن علی نہ لے اور علی قرآن نہ لے؟ نہیں غور کر،
حدیث سچ ہے، حق ہے، علی قرآن کے ساتھ قرآن، علی کے ساتھ کیا مانا؟ مولا علی عامل قرآن ہن یا کوئی نہ؟ بولو نا میرے نال، عامل قرآن یعنی مولا علی قرآن پہ عمل کرتے تھے یا نہیں؟ بولو، جس کو یقین ہے کہ مولا علی عامل قرآن تھے، مولا کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ کبھی قرآن آتا علی عمل کرتے، علی قرآن کے ساتھ قرآن، علی کے ساتھ معنی سمجھنا، کبھی قرآن پہلے آتا علی عمل کرتے، کبھی علی عمل کرتے اللہ قرآن بناتا۔ کبھی قرآن پہلے علی کا عمل بعد میں، کبھی علی کا عمل پہلے قرآن بعد میں۔ چادر تطہیر میں زہرا، علی، حسنین و محمد پہلے آئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا قصیدہ بعد میں اترا۔ دروازے پہ آئے ہوئے مسکین و یتیم و اسیر نے روٹی پہلے مانگی ہے، علی نے روٹی پہلے دی ہے۔ اور میرا بھائی اس گھر کی عظمت کو تو سمجھنا، مانگنے والا ایک مانگنے آیا ہے، آل محمد وہ نے 5 اٹھا کر دی ہے۔ کبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، مانگنے والا ایک مانگتا ہے، زہرا بھی دے دیتی ہے، حسنین بھی دے دیتے ہیں، علی بھی دے دیتے ہیں، فضا بھی دے دیتی ہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، یہ روٹیاں دیتے ہیں، اللہ سورہ دہر کا قصیدہ نازل فرما دیتا ہے۔ گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے، ایک جملہ اور سنیے گا۔ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ پہلے دی، علی نے زکوٰۃ دی تو قرآن بنا۔ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور تیسرا کون؟ اللہ سے اتری ہستی دا نا نہیں دسا، ڈر گیا ہی؟ جڑا ڈرے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ڈرائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ کیا بات، اللہ ڈرنے والا نہیں، اپنا نام بتایا، انما ولیکم اللہ، لوگوں تمہارا ولی اللہ، والرسول اور اس کا رسول۔ اور تیسرے کا نام نہیں بتایا، تیسرے میں کیا کہا؟ والذین آمنوا، اس کی صفات ہیں، پہلی صفت صاحب ایمان ہے، خالی صاحب ایمان نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز بھی پڑھتا ہے، گھبرائے تو نہیں میں بیٹھے، نماز علی غلط بندے بہت سارے گھبرائے ہوئے ہیں، تو ساتھ نہیں میں نہ گھبرائے بیٹھے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز بھی پڑھتا ہے، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اور میرے بھائی غور کر، اللہ چاہتا تو علی کا نام بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن کہا زمانے والوں خیال کرنا، میں علی کا تعارف علی کے نام سے نہیں، علی کے کردار سے کرانا چاہتا ہوں۔ اور علماء و مفسرین نے لکھا، دل سمجھنے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ، علماء اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت اتری کب ہے؟ فرمایا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد کے دروازے پہ سائل آیا، یہ کہہ کر پلٹنے لگا، یا اللہ تیرے گھر آیا تھا، بڑی دیر مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہ دیا، یا اللہ تیرے گھر آیا تھا، یا اللہ میں مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ روایت کہتی ہیں یہ صدا میرے مولا کے کانوں تک پہنچی ہے، علی ہے نماز کی پہلی صف میں، پہلی رکعت ہے، پہلی صف ہے، نمازی علی ہے، مانگنے والا دروازے پہ سائل ہے، ہوا نے پیغام اٹھایا، میرے مولا کے کانوں تک پہنچایا، اور علی جیسے عبد نے یہ گوارا نہ کیا کہ علی بھی موجود ہو اور کوئی علی کے رب کی شکایت کرے۔ علی جیسے عبد نے یہ گوارا نہ کیا کہ علی بھی موجود ہو اور کوئی علی کے رب کی شکایت کرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے مولا پہنچے رکوع میں، ہاتھ کی انگلی میں مندری ہے، انگوٹھی ہے، علی نے ہاتھ کو بلند کیا، اللہ نے انگوٹھی کو طاقت پرواز بخشی، انگوٹھی پرندے کی طرح پرواز کرتی ہوئی مسجد کے دروازے پہ کھڑے سائل کے ہاتھوں پہ پہنچی۔ نہ سائل نے دروازہ چھوڑا، نہ علی نے نماز کو توڑا، سائل انگوٹھی لے کر دعائیں دیتا رہا، علی انگوٹھی دے کر نماز پڑھتے رہے، اور اللہ میرے پیر علی کا قصیدہ بناتا رہا۔ گھبراہٹ نہیں ہوئی، اللہ
یا رسول اللہ یا اللہ گل سمجھیں دے بیٹھی ہوئے میرے پیارے بزرگ کیا بات ہے مطلب کہ بندے نو خیال ہوئے جو کہ میں دو بہوں دور دا وسنا یہ دور دا کوئی نہ راوڑا اے تھانے چونترے دا اس سے جس چونترے دی گئی ہے گھبرائے اتنے میں بیٹھے توجہ فرمائیں دے بیٹھے کتنے خوبصورت نعمتیں ہیں اس اللہ کی ذرا غور کر جدھر لانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ توجہ رہے کتنی نعمتوں سے نوازا پانی اس کی نعمت اور میرے نال بولنے تو ساتھ اگلی گل میں کرنی پانی اس کی سارے بولو پانی اس کی نعمت رزق اس کی اولاد اس کی آنکھیں اس کی کان اس کی زبان اس کی سورج اس کی چاند اس کی بل کھاتی ہوئی وادیاں اس نے بنائی وادیوں میں معدنیات اس نے بنائی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے امن خلق السماوات والارض بتا تو صحیح زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے وانزل لکم من السماء ماء 20ویں پارے کا آغاز پڑھ رہا ہوں امن خلق السماوات والارض بتا تو صحیح زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے وانزل لکم من السماء ماء آسمان کی بلندیوں سے پانی ڈھانے والا کون ہے فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل پھول اور پودے اگانے والا کون ہے مالکم ان تنبتوا الشجرہ اور میرا بندہ تو کیا کہتا ہے فصلیں میں کاشت کرتا ہوں پودے میں اگاتا ہوں فرماتے ہیں اگر میری مرضی نہ ہو کاشت کرنا تو دور کی بات ہے تو درخت کا پتا ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کیا بات ماشاءاللہ ایک مثال سمجھیے گا ابھی تازی گندم کی بجائی کی ہے کسی کی پھوٹ رہی ہے اور کسی کی پھوٹ چکی ہے کیسے گندم کی بجائی کرتے ہو بھائی ڈرل کے اندر دانا ڈالا ڈرل نے زمین کو پھاڑا ڈرل زمین کو پھاڑتی ہے دانا مٹی میں جاتا ہے اوپر مٹی آ جاتی ہے ملک سے خان سے سید سے کسی راجہ سے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے دانا سیدھا گیا ہے دانا ٹیڑھا گیا ہے دانا الٹا گیا ہے آپ جا کے میٹھی نیند گھروں میں سو گئے ہیں آپ بستر پہ لیٹ کے سوچا تو کرنا دانا جو زمین کے اندر گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے سیدھا گیا ہے الٹا گیا ہے ٹیڑھا گیا ہے وہ کون سی ذات ہے جو سیدھے سے بھی پودا بناتی ہے الٹے سے بھی پودا بناتی ہے ٹیڑھے سے بھی پودا بناتی ہے خالی پودا بناتی نہیں ہے بلکہ اس کو مٹی سے باہر نکالتی ہے ہوا کے تپیڑوں سے بچاتا کون ہے گرمی کی حدت و شدت سے بچاتا کون ہے سردی سے بچاتا کون ہے کورے سے بچاتا کون ہے زالہ باری سے بچاتا کون ہے تو ایک دانہ لگاتا ہے وہ ایک سٹا سجا دیتا ہے تو ایک دانہ ڈالتا ہے وہ سٹا سجا دیتا ہے پہلے رسدار دانے بناتا ہے پہلے پانی بھرے دانے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ دھوپ کو حکم دیتا ہے دھوپ تیز ہوتی چلی جا میرے بندے کا اناج تیار ہوتا رہے میرے بندے کی خوراک تیار ہوتی رہے دھوپ اللہ کے حکم کے تابع ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اناج پکتا چلا جاتا ہے ادھر فصل پک کے تیار ہوتی ہے کہیں بارش کا پیغام ملتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میرے اللہ بچانا یہ تیرا مال ہے میرے اللہ یہ تیرا مال ہے اللہ سے بھی ڈنڈی لگاتا گھبرائے تو نہیں بیٹھے اللہ سے بھی دو نمبری کرتا ہے اور مالک بچانا یہ تیرا مال ہے کہتا ہے تو کہتا چلا جا میں سمیع بھی ہوں میں علیم بھی ہوں سننا بھی میرا کام ہے جاننا بھی میرا کام ہے بس تو کہتا چلا جا میں مانتا چلا جاؤں گا بارش کو ٹال دیا ہے زالہ باری کو ٹال دیا ہے تجھے مجھے مہلت دی ہے بوسا الگ کر لیا دانے الگ کر لیے حیوانوں کی خوراک الگ ہو گئی ہے انسانوں کی خوراک الگ ہو گئی ہے اب چلا ہے 100 بوری جگہ کی ہے گودام میں ڈال دی ہے شام کو دروازے پہ مسکین چلا آیا شام کو دروازے پہ اسیر چلا آیا او علی والے مجھے 10 کلو گندم دے دے او علی والے مجھے 10 کلو آٹا دے دے میرے گھر میں خوراک نہیں ہے اب اکڑ جاتا ہے مانتا علی کو ہے خالی مسکین کو بھیجتا ہے مانتا علی کو ہے خالی فقیر کو بھیجتا ہے اکڑ کر کہتے تجھے آٹا دے دوں تجھے دانے دے دوں کوشش میں نے کی ہے پانی میں نے لگایا ہے کھاد میں نے ڈالی ہے اللہ کی آواز آتی ہے مت کر میری نعمتوں کا کفر پانی تو نے لگایا ہے تیرے پانی کو اثر تو تیرے اللہ نے عطا کیا کیا فکر ہے کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے آواز بلند
اللہم صلی علی محمد۔ بڑی نعمتوں سے اس اللہ نے نوازا ہے، فقط ایک جملہ اور کہہ کر تجھے اپنے موضوع کی طرف پلٹاتا ہوں۔ میرا بھائی کتنی نعمتیں اس اللہ نے دی ہیں، ماں جیسی نعمت اس نے دی ہے، بابے جیسی نعمت اس نے دی ہے، آنکھوں کی بینائی اس نے دی ہے، کانوں کی گویائی اس نے دی ہے، ہاں اس گوشت کے لوتھڑے سے تیری زبان کو چلنا اس نے سکھایا ہے، بالوں سے باریک شریانوں میں خون اس نے دوڑایا ہے، سوچنے کے لیے تیرے دل میں اس نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا ہے، چلنے کے لیے تیرے پیروں میں حرکت ڈال دی ہے، کرنے کے لیے تیرے ہاتھوں کو مضبوط بنایا ہے، اور خود پکار کے کہتا ہے او میرا بندہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پکار پکار کے کہتا ہے میرا بندہ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے، او میرا بندہ میں نے اپنی زمین پر جتنا تجھے پیارا بنایا ہے کسی کو اتنا پیارا نہیں بنایا ہے، جتنے تجھے بلند بنایا ہے کسی کو اتنا بلند نہیں بنایا ہے، لیکن کہا خیال کرنا شکلیں بنانا میرا کام ہے، کردار بنانا تیرا کام ہے، صورتیں بنانا میرا کام ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے، شکلوں پہ نہ جانا، کردار کو اپنانا۔ اگر شکلیں اچھی ہوں کردار برا ہو تو رسول کا چچا ہوتے ہوئے بھی ابو لہب جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اگر شکل جیسی ہو کردار اچھا ہو فارس کا ہوتا ہوا بھی منا اہل البیت بن جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ یا گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے جو ابو لہب کا رسول سے رشتہ کیا تھا؟ سگا چچا۔ ابو لہب رسول کا، ابو جہل رسول کا سگا چچا نہیں ہے، ابو لہب سگا چچا ہے۔ عبد العزا حضرت عبد المطلب کا آخری بیٹا جنت میں جائے گا، یارہ لواؤ نا میرے نام، جنت میں جائے گا، کیوں؟ چچا رسول کا، اور خالی رسول کا نہیں علی کا بھی چچا۔ فرمایا چچا ہے تو کیا ہوا جب عقیدہ ہی رسول جیسا نہیں، جب عمل ہی رسول جیسا نہیں۔ فرمایا دو باتوں میں ابو لہب ہمارا مخالف، ایک عقیدے میں دوسرا عمل میں، اور سلیمان کون ہے؟ فارس چھوڑ دیا، ماجوسی خاندان کا بندہ، تاریخ پڑھیے گا، تیرے فارس کو چھوڑا، مدینے میں پہنچا، دروازہ محمد پہ جھکا تو فارسی تھا، اٹھا تو محمدی تھا۔ عرب کے لوگ جھگڑ رہے تھے، اور سلیمان بڑی باتیں کر دیا جائے، آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے او میاں تینوں پتہ ہے تیرا پیو کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا خاندان کیا ہے، اور بڑی باتیں نہ کیا کر۔ اللہ نے سخت منع کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم، سورہ مبارکہ حجرات پڑھ رہا ہوں، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم ہی نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری کوئی پہچان ہو۔ خیال کرنا اللہ کے ہاں تمہارا معیار تمہارا قبیلہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تیرا تقوی ہے، اللہ کے ہاں معیار تیرا متقی ہونا ہے۔ اور میں کہتا ہوں زمانے والوں متقی نہیں ہو سکتے ہو جب تک امام المتقین کے دروازے پہ نہیں جھکو گے۔ یا لوگ سلیمان سے جھگڑنے لگے، اور سلیمان تیری ماں کون ہے؟ گھبرائے اتنے ہوئے بیٹھے، تیرا باپ کون ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے جس کا اسلام مضبوط ہوتا ہے، جس کا کردار پکا ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، چاہے زمانے کا جابر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی سامنے آ جائے، جب کردار بلند ہوتا ہے تو پھر انسان کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ جوارہ والوں نے کہا پتہ ہے تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا انا ابن الاسلام، جب سے محمد کا کلمہ پڑھا میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام ہے۔ توجہ 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 توجہ، پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، توجہ میرے مومنوں، میرے دوستوں، میرے سادات بزرگوں، ذرا توجہ رکھنا، پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، کہا لوگو میرے سلیمان سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جملہ تو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، میرے
سلیمان سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ لوگ رسول کسی کو اس وقت تک میرا نہیں کہتا تھا جب تک اللہ کی وحی نہ آتی، جب تک اللہ کا پیغام نہ آتا۔ کہا میرے سلیمان سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تیرے سلیمان سے پوچھ رہے ہیں سلیمان تیرا خاندان کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا کردار تم دیکھو اعلان میں محمد کرتا ہوں، عمل تم دیکھو اعلان میں محمد کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسا اعلان ہے؟ کہا سلیمان کے کردار پہ نگاہ کرتے چلے جاؤ، اعلان زہرا کا بابا کرتا ہے۔ اور اعلان کیا کیا؟ فرمایا میرے سلیمان کا کردار بتائے گا، یہ غیر نہیں ہے، السلیمان منا اہل البیت، یہ محمد کی اہل بیت میں شامل ناراض نہیں ہوئے، ٹھیک ہے میں اپنے وقت میں ختم کروں گا۔ میرے بھائی ذرا میری طرف توجہ رکھنا، بڑی نعمتوں سے اس اللہ نے نوازا ہے، بڑی ہی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن شیعہ ذرا سر اٹھانا، رات کی سردی میں ایک جملہ یہ بھی ہضم کر لینا، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ بڑی نعمتیں اللہ کی ہیں، اولاد نہ دیتا گزارا ہو جاتا، اولاد بڑی اچھی چیز ہے نا، دعائیں مانگتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ممبروں پہ دعائیں کراتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں بڑی ہی اولاد نعمت ہے، بڑی ہی اولاد نعمت ہے۔ اولاد نہ ہوتی گزارا ہو جاتا، پانی نہ ملتا گزارا ہو جاتا، کھانا نہ ملتا گزارا ہو جاتا، آنکھوں سے اندھے ہو جاتے گزارا ہو جاتا، زبان سے گنگے ہو جاتے گزارا ہو جاتا، کانوں سے بہرے ہو جاتے گزارا ہو جاتا، ہاتھوں سے معذور ہو جاتے گزارا ہو جاتا۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر تجھے اور مجھے عطا کی ہے؟ اس کا مقابلہ نہ تیرا پانی کر سکتا ہے، نہ تیری زمین کر سکتی ہے، نہ تیرا چاند کر سکتا ہے، نہ تیری دنیا کی مخلوق کر سکتی ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تجھے اور مجھے علی اور اولاد علی جیسے رہنما عطا فرمائے۔ ناراض نہیں ہوئے تھی؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جس کو تیرے علماء نے نعمت عظمیٰ قرار دیا، محبت علی نعمت عظمیٰ ہے۔ نعمت عظمیٰ، میرے ساتھ بولو، محبت علی کیا ہے بھائی؟ نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت۔ محبت علی ہے تو رسالت ہے، محبت علی ہے تو توحید ہے، محبت علی ہے تو دین ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں تیرے سامنے کوئی بابے دادے کے لفظ نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میں اس منبر پہ پوری ذمہ داری سے سید ہوں، سادات گھرانے کا فرد ہوں، میرا شرعی منصب ہے۔ تو یہ سمجھاؤں مذہب تشیع کسی کے بابے دادے کی کہانیوں کا مذہب نہیں، مذہب تشیع دو چیزوں کا مذہب ہے، یا اللہ کے قرآن کا مذہب ہے، یا 14 کے فرمان کا مذہب ہے۔ مذہب تشیع قرآن ہے، مذہب تشیع 14 کا، بولو مذہب تشیع 14 کا، جس کے دل میں طاقت ہے پوری طاقت سے بول، مذہب تشیع 14 کا فرمان ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے تشیع کھلونا نہیں ہے، تشیع تماشا نہیں ہے، تشیع فکر ہے، تشیع نظام حیات ہے، تشیع زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ شیعت فقط نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، شیعہ نعرہ بھی لگاتا ہے تو پہلے نعرے والے سے پوچھتا ہے، نعرے والا بتاؤ میں سوؤں کیسے، جاگوں کیسے، بولوں کیا، سنوں کیا، رزق کیا کماؤں، اولاد کی تربیت کیسے کروں، گھر کا نظام کیسے چلاؤں، ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسے لگو، گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ۔ کیا بات، یہ گلنا کوئی ایڈیاں سوکھیاں نہیں جڑیاں میں کر بسم اللہ بسم اللہ۔ لیکن غور کر، تشیع علم کا مذہب ہے، تشیع علم کا مذہب ہے، جہالت اور شیعت کا جوڑ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ شیعہ جاہل ہو سکتے ہیں، لیکن اس شیعہ دے بارے کیا عکس ہیں جنہوں 70 سال تھی گئے تو وضو دے ہی پتہ کہنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ناراض دینے ہوئے تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شیعہ کون ہے؟ سن ایک جملہ، میں اور تو یہاں سے جاتے ہیں نجف اشرف، اللہ سب کو لے جائے، کیوں جاتے ہو؟ زیارت کے لیے، اور زواری کا بڑا اجر ہے، بڑا ہی اجر ہے میرے بھائی، سوچ سے بھی بالا کر رہے، بہت اجر ہے۔ 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا، نجف چلے گئے، مولا کی چوکھٹ کو چوما، بڑا ثواب ملا، لیکن خیال کر
تو اور میں جا کر علی کی چوکھٹ چومیں، ثواب بڑا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ تو اور میں علی کی چوکھٹ چومیں، یہ معیار اور ہے۔ رات کی تاریکی میں جس کی پیشانی علی خود چومے، جس کی پیشانی علی خود چومے، اس کا معیار کیا ہے؟ مالک اشتر۔ کون ہے حضرت مالک اشتر؟ گل سمجھیندے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ؟ نہج البلاغہ ہے سادات، ہمارے دادا علی کا کلام، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ ہمارے دادا علی کا کلام ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد جرمن کمیونسٹ میرے مولا علی کے کلام پہ ریسرچ کر کے کہتا ہے اگر اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب عمل کیے جانے کے لائق ہے تو علی کا نہج البلاغہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس نہج البلاغہ کی شرح خالی اپنوں نے نہیں کی، غیروں نے بھی کی۔ ابن ابی الحدید معتزلی، اہل سنت کے فرقہ معتزلہ کا بانی، شارح ہے نہج البلاغہ۔ تعریف وہ ہے جو غیر کرے۔ لکھتا ہے نہج البلاغہ کی شرح میں، کہتا ہے مالک علی کا وہ شیعہ تھا، رات ہوتی نا علی ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے کونے کی طرف بڑھتے، جنگل کے اندر پہنچ جاتے، علی مالک کی پیشانی چومتے، مالک کی پیشانی چوم کر علی مالک کو سینے سے لگا کر پکار کر کہتے او میرے مالک، جانتا ہے میں علی تجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں، میں علی تجھ پر کتنا اعتماد کرتا ہوں، مولا اعتماد آپ کرتے ہیں، بھروسہ آپ کرتے ہیں، پتہ بھی آپ کو ہوگا۔ فرمایا سن لو میرا مالک، میں علی تجھ پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں جتنا زہرا کا بابا مجھ علی پر کیا کرتا تھا۔ معیار کیا ہے میرے بھائی؟ غور کر، مالک کے ساتھ یہ محبت علی کی کیوں تھی؟ کیوں تھی؟ جملہ سنیے گا، جنگ صفین ہے، لڑتا 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 ہدف تک پہنچ گیا، ان کو گل سوکھی نہیں، بندہ 3 دن 4 5 6 دن تسا پیاسا بھوک پیاس، لڑتے لڑتے ہدف تک پہنچا، سامنے ہے دشمن، ایک تیر ہے، سر تیر کا سیدھا ہے، مارتا تیر چل جاتا، دشمن مر جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ ادھر مالک نے سر سیدھا کیا، ادھر علی کا پیغام ملا، مالک واپس پلٹ۔ شیعو غور رہے، شیعو غور رہے، ہاں اتنی تھکن میں یہ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، اپنے پلو سے باندھنا، سمجھنا کہ تشیع کیا ہے۔ ہاں اور مالک واپس پلٹا، چپ کر کے مالک نے تیر کا سر نگو کیا ہے، واپس پلٹا ہے، دشمن نے تیر مارا، مالک کا بازو زخمی ہوا۔ معیار کیا ہے شیعو؟ ذرا غور کرنا، معیار تشیع کیا ہے؟ مالک کا بازو زخمی ہوا، علی کی خدمت میں آیا، علی نے اپنے امامے کا کپڑا اتارا، مالک کے بازو کی پٹی باندھی ہے، اور جس کے بازو پہ علی جیسے ہاتھ لگ گئے ہو وہاں شفا ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی؟ درد گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا؟ روایت کہتی ہے علی نے مالک کے بازو کی پٹی باندھی ہے، ایک شخص مالک کے پاس آیا، مالک یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ توجہ، تشیع کیا ہے؟ سوال کا جواب دے رہا ہوں، شیعت کسے کہتے ہیں؟ کہا مالک یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہا مالک یہ تو نے تیر کیوں نہیں چلایا؟ کہا کیسے چلاتا؟ مجھے علی نے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک تیر چلا دیتا، کہا علی نے روکا تھا، تو مالک پھر کیا ہوا؟ چلا دیتا، علی سخی تھا، معافی مانگ لیتا، علی معاف کر دیتا، غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا خبردار تو تشیع کو سمجھ ہی نہیں پایا ہے، غلطی کر کے معافی مانگنے کا نام تشیع نہیں ہے، تشیع نام ہے جو علی کہے وہ کرتا چلا جا، جس سے علی روکے اس سے رکتا چلا جا۔ آؤ میرے بھائیو اس تشیع کو سمجھو، آؤ اس تشیع کو سمجھو۔ شیعہ علی کا کون ہے؟ جس کا نام ابو ذر ہے۔ بس آخری جملہ اور ختم کر رہا ہوں، کیسا شیعہ ہے ابو ذر؟ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، آپ کو قصیدے سنیں گے، پہلے بھی پڑھ گئے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آج بھی ہے، کل بھی مجلس ہوگی۔ مجھے بتاؤ اس منبر پہ کھڑے ہو کر علی کا قصیدہ پڑھنا مشکل ہے؟ یا دمشق کے بازار میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کہنا لوگو علی حق ہے؟ مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ شہید ثالث ابو ذر کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ابو ذر وہ شیعہ علی کا دل میں جو آئی نا تو دمشق میں چلا گیا،
دمشق ہے شام کا صدر بازار، صدر بازار میں کھڑے ہو کر شامیوں کو خطاب کیا، یا اہل الشام۔ جب علی کی ولایت پاس ہوتی ہے تو پھر جگر میں طاقت آ ہی جاتی ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے، یا اہل الشام اسکتو، وہ شامیوں چپ ہو جاؤ۔ بازاروں کی گہما گہمی، لوگ بازاروں میں رش، لیکن ایسی آواز تھی اس علی کے ماننے والے کی، اور اتنی گرج اور طاقت تھی اس کی آواز میں، ایک مرتبہ پکارا، یا اہل الشام، اور شام والو اس کو تو چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فعرفنی، جو مجھے جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جانو، انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، میری کنیت ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے میری زبان کے لیے فرمایا تھا، اس زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں آیا ہے، آسمان جس کا سایہ بنا ہو، زمین جس کا بچھونا بنی ہو، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بات سمجھنے بیٹھے ہوئے یا کوئی وعدہ کیا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، توجہ شامیوں ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہیں علی کا قصیدہ سننا چاہتے ہوئے قصیدہ علی رسول نے کہا ہے، قصیدہ سنایا ہے، ابو ذر نے کہا شامیوں سنو، تمہیں یہ دھوکے میں رکھ رہا ہے اور تمہیں میرے مولا علی کا باغی بنا رہا ہے، جہنم میں جاؤ گے، سنو حق کیا ہے۔ کہتا ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، مکے کی زمین ہے، محمد کی زبان ہے، علی کا سینہ محمد کے سینے سے جڑا ہوا ہے، ویر کا ہاتھ ویر کی بغل کے اندر ہے، رسول کا ایک ہاتھ علی کی کمر پہ ہے، ایک ہاتھ بیت اللہ کی زنجیر پر ہے، زبان صادق سے مصطفیٰ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ رسول نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے علی کو سینے سے لگا کے فرمایا، یا علی انت خیر البشر من ابا فقط کفر، علی اللہ کی زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، جس نے مانا وہ مومن ہے، علی جس نے تیرا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا، توجہ توجہ، یہ جملہ کہنا تھا۔ چند قدم آگے بڑھتا ہے، اگلے بازار میں پھر وہی صدا ہے، یا اہل الشام اسکتو، اور شام والو چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فعرفنی، جو مجھے جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچان لو، انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، میری زبان صادق ہے، میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا، یا علی اللہ کسی کو زندگی دے، جتنے دن ملے روزوں میں گزار دے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے، صفا اور مروہ میں اتنا دوڑے کہ اس کی موت آ جائے، تبلیغ اتنی کرے کہ لوگ اس کے ٹکڑے کر دے۔ یا علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا، جنت جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکتا۔ بس میرے بھائی اور دوستو، وہ قصیدہ بڑا اوکھا ہے۔ جب آخری مصرع بیان کیا نا، میں نے چھوڑ دیا باقی بات، آخری مصرع جب بیان کیا نا، بے پلانے اونٹ پہ 90 سال کے ابو ذر کو باندھا گیا، 90 سال کے ابو ذر بے پلانے اونٹ پہ باندھا گیا، شام میں باندھا گیا، پچھلی سواری پہ سپاہی بیٹھا، ہاتھ پہ تازیانہ ہے، اونٹ کو دوڑایا، اونٹ مدینے پہنچا، ابو ذر کو اتارا گیا، رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا۔ سیدو غیر سیدو ذرا غور کرنا، تشیع کیا ہے غور کرنا، رانوں سے گوشت جدا ہے، خون بہ رہا ہے، سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا اقتدار کا بھوکھا پکار کر کہتا ہے، ابو ذر علی کی محبت چھوڑ دے، ابو ذر علی کی محبت چھوڑ دے، مسکرا کر کہتا ہے، تو میری رانوں کے گوشت کو جدا دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں علی کی محبت چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، جب تک میرے جسم میں خون باقی ہے آخری قطرہ تو دے سکتا ہوں، علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اعلان ہوا کوئی ابو ذر کو الوداع کہنے نہ جائے، ہم تمہیں ربضے کے جنگل میں بھیجیں گے۔ کہا تم کیا بھیجو گے؟ جن کو مانتا ہوں نا انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے، میرا آخری ٹھکانہ ربضے کا جنگل ہوگا۔ مومنوں ذرا غور کرنا، اعلان ہوا کوئی مدینے میں ابو ذر کو الوداع کہنے نہ جائے، لیکن کتنی شان ہے اس ابو ذر کی۔ جب جانے کا وقت ہوا نا تو علی کی آواز آئی، حسن و حسین بیٹا اٹھو، تمہارے چچا ابو ذر کے الوداع کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آ گیا ربضے کے جنگل میں، بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، ایک 4 سال کی بچی ہے،
जंगल बियाबान है, लको दक सहरा है, 90 साल का बीमार बाबा है। कभी जो चेहरे पे मौत के आसार देखती ना तो पुकार के कहती, बाबा अगर जंगल में तेरी वफात हो गई, बाबा तुझे गुस्ल कौन देगा? बाबा तुझे कफन कौन देगा? बाबा तुझे दफन कौन करेगा? चेहरा खिल उठता, बच्ची का मुंह चूम के कहता, मेरी बेटी परेशान ना हो, जिन सच्चों को मानता हूं ना, उन सच्चों ने मुझे पहले ही खबर दे दी है। अबू ज़र, इस जंगल में तेरी वफात होगी, मोमिनों का काफिला आएगा, जिस काफिले का सालार मालिक अश्तर होगा। रिवायत कहती है, अज़ादारों अगर तुम पहुंच गए हो ना तो मैंने ज़्यादा लंबा मसाइब नहीं पढ़ना है, फ़कत 2 जुमले अर्ज करके ज़हमतें तमाम करता हूँ। कहा अबू ज़र की बेटी, अबू ज़र की वफ़ात हो गई, अबू ज़र की बच्ची है, 4 साल या 5 साल उम्र है, लको दक सहरा में कभी दाएं दौड़ती है कभी बाएं दौड़ती है। काफिला मालिक का पहुंचता है, मालिक घोड़े से उतर कर कहता है, ओ बच्ची क्यों दौड़ रही है? कहती है, मैं रसूल के और अली के साथी अबू ज़र की बेटी हूँ, मेरा बाबा मारा गया है। अल्लाह की कसम अज़ादारों, रिवायत कहती है मालिक दौड़ता हुआ आया, पहले अबू ज़र की लाश पे नहीं गया, पहले बच्ची को उठाया, पहले दिलासा दिया। और ना सारे मिलकर कहते हैं, अबू ज़र की बेटी तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, अबू ज़र की बेटी तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, और अबू ज़र की लाडली तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, अबू ज़र की बेटी तेरा बाबा फौत हुआ है, काफिला मोमिनों का आ गया है। और मेरे भाइयों, आओ मेरा सलाम हो करबला की उस सकीना पर, और जिसकी एक नहीं 72 लाश पड़ी हुई थी, और जो बाबे के लाश भी आई। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तेरी इबादत कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो गमे हुसैन के अलावा। और मेरे भाइयों, मुझे ईमान से बताओ ना, अबू ज़र की बच्ची को दिलासा किसने दिया? मालिक अश्तर ने। एक जुमला और सुन लो, इधर मोमिन आगे बढ़े, कोई गुस्ल देने लगा, कोई कफन पहनाने लगा, कोई कब्र बनाने लगा, कोई जनाजे की तैयारी करने लगा। और सारे मिलके कहते हैं, अबू ज़र लाश एक है, काम करने वाले कई है। और आज जरा करबला का मैदान देखना, जहाँ एक नहीं 72 लाश खड़ी है, हर लाश पे बीबियां खड़ी है, और कहीं ज़ैनब है, और कहीं उम्मे कुलसूम है, और कहीं सकीना है, और हर बीबी की आवाज है, वाह हिजाबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और खुदा तेरी इबादत कबूल फरमाए। सुनोगे सैयदो जुमला, और जरा गौर करना, और हमारे खानदान पे कितनी गुर्बत आई है। मेरे भाइयों, 11 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ है, बीबी ज़ैनब कुबरा ने देखा ना, उम्र साद अपने नजस लाशें दफन कर रहा है। बीबी ने कहा, अम्मा फिजा, इस कमीने से पूछा ना, मैं अपने वीर की लाश दफन कर दूं? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और खाली तुम नहीं रो रहे हो, 12वां मौला पर्दा गैबत में रो रहा है। और शियो तुम मजलिस सुन के रोते हो, और 12वां मौला सुबह शाम रोता है, और रो रो के कहता है, और मेरा सलाम हो मेरी उस दादी पर, और जिसकी दिन की रोशनी में चादर लूट ली गई है। और फरमाते हैं, मेरा सलाम हो और मेरे उस दादा पर, और जिसकी लाश पे मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और सैयदो आखिरी पहर है, मैं गुजारिश करूंगा हाथों को बुलंद कर लो। 12वें इमाम को पुरसा देते हैं, उस इमाम को जो पर्दा गैबत में बैठा रो रहा है, सुबह शाम रोता है, आओ उसके जद की मजलूमियत का पुरसा देते हैं। अस्सलाम अलैकुम। जिगर समन्ना भाई, हाथ उठाना, जो बीमार है ना अल्लाह से शिफा मांगे, बे औलाद हो अल्लाह से औलाद मांगो। सैयदो ये कबूलियत की घड़ी होती है, जरा गौर करना। अस्सलाम अलैल हुसैन अल मज़लूम, अस्सलाम अलैल हुसैन अल गरीब, अस्सलाम अला बनातिल हुसैन व अख़वातिल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन। मोमिनो, गरीब उससे नहीं कहते जिसके पास जायदाद न हो, गरीब उससे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो। मुझसे पूछो गरीब किसे कहते हैं? अब्बास की भतीजी हो, अकबर की बहन हो, शाम गरीब हो, बाबे की लाश हो, सकीना के रुखसार नीले हो जाए, और कान जख्मी हो जाए, और चादरें लुट जाए। और मेरे भाइयों, में अभी पढ़ रहा था, अबू ज़र की बेटी है, और जब बाबे की लाश दफन हो गई, मालिक ने
کی بیٹی میرے ساتھ آ، میں تمہیں علی کے پاس لے جاؤں گا۔ بچی کہتی ہے چچا مالک کچھ دیر صبر کر لے، اب مجھے بابے کی قبر پہ رونے دے۔ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی تیری اچھی قسمت ہے اور تو روتی رہی ہے۔ مالک چپ کر کے کھڑا رہا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی ذرا شام غریباں کربلا میں دیکھ لے، جہاں بابے کی لاش ہے، رونے والی سکینہ ہے، رو رو کر کہتی ہے بابا میرے کان زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا میری چادر لٹ گئی۔ مومنہ میں تم سے آخری جملہ میں تم سے پوچھتا ہوں، جب سکینہ بابے کی لاش بھی آئی ہے، سکینہ کو چپ کس نے کرایا؟ چچا